محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یہ بات یاد رکھیں کہ ہر شیخ کا نظم مختلف ہوتا ہے. ہر شیخ کا نظم مختلف ہوتا ہے. کوئی شیخ جو ہے وہ قرآن مجید پر زیادہ محنت کرتا ہے، کوئی شیخ جو ہے وہ درود شریف پر زیادہ محنت کرتا ہے، اور کوئی شیخ جو ہے وہ اسم اعظم اللہ 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 پر محنت کرتے ہیں. لیکن سب کا جانا یہ ہے کہ بس وہ اللہ سے کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے ماننے والے بن جائیں، یا قرآن مجید کے حوالے سے ہو جائے اسی طرح سے. لیکن یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے، کہ یہ انسان بنے گا کیا قرآن مجید کے حوالے سے یا ذکر کے حوالے سے یا درود شریف کے حوالے سے. اگر یہ انسان بنے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. اگر یہ انسان بنے گا، آج جتنا بگاڑ دنیا میں ہے نا، کسی لائن سے بھی ہو، چاہے وہ ڈاکٹری اعتبار سے ہو، چاہے وہ وکالت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اس میں آپ کو نظر یہ آئے گا کہ وہ انسان بنا ہوا نہیں ہے. اور انسان کیسے بنے گا یہ اصل مسئلہ ہے. انسان کامیاب کیسے ہوگا یہ اصل مسئلہ ہے. اور ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. ہر آدمی، کوئی آدمی بھی دنیا میں ناکامی نہیں چاہتا. ابھی ہم لوگ ایک بزرگ کے ساتھ تھے، حضرت فرمائی تھی کہ تصوف جو ہے نا، بس ایک ہی بات ہے، سارے لوگوں کی ایک ہی محنت ہے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ سے ہو، سہروردیہ سے ہو، نقشبندی سے ہو، چشتی، کوئی بھی ہو، سب کا ایک مشن ہے. وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اس آدمی کا تعلق اللہ سے ہو جائے. اگر اللہ سے ہو جائے تو وہ کامیاب، اللہ سے نہیں ہو تو کامیاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو بننا ہے نا، اگر انسان بن گیا تو سمجھ لو دنیا بن گئی، اور انسان نہیں بنا تو دنیا نہیں بنی. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر اب سے ہم 10 سال پہلے 20 سال پہلے دیکھیں تو اس بفر زون میں کتنے اسکول ہوں گے، کتنے کالج ہوں گے. اس کراچی میں دیکھ لیں، چلیں 20 سال پہلے کتنے کالج ہوں گے، کتنی یونیورسٹیز ہوں گی، اور آج کتنی ہیں. تو پتہ ہی چلے گا کہ پچھلے 20 سال میں 25 سال میں درجنوں یونیورسٹیاں بن گئی، درجنوں، اور سینکڑوں اسکول بن گئے. اچھا یہ بتائیں اتنی پڑھائی ہونے کے بعد جہالت آئی یا علم آیا آپ کے اندر؟ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں. پتہ ہی چلے گا کہ 20 سال پہلے نا جو بچے ماں باپ کی قدر کرتے تھے نا، آج 20 سال کے بعد اتنی یونیورسٹیاں بننے کے بعد بھی بچے وہ والی قدر نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے. کتنے ہاسپٹل بن گئے، کینسر کے ہسپتال، ہارٹ کے ہسپتال،
ہڈیوں کے اسپتال، فلانے پتہ نہیں کتنے، ہاں پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیماری ختم ہو جانی چاہیے. اب بیماری بڑھی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. کیوں؟ بھائی جب اتنے اسپتال بن گئے، اتنی ڈاکٹر پیدا ہو گئے، ہر جگہ جگہ پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، تو بیماری تو ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں. یونیورسٹیز بننے سے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاسپٹل بننے سے بیماری ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اچھا وکیلوں کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، مطلب اگر آپ ہر جگہ دیکھیں گے نا تو وہ چیز بڑھ رہی ہے لیکن کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی. آج حضرت کے ساتھ میں تھا وہاں پہ، تو اس نے فرمایا کہ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ ختم نبوت کا کام کر رہے تھے، وہ امیر تھے. تو بہت مشقت کے بعد مستقل صبح شام صبح شام صبح شام، میں ان کے بعد ایک جگہ کہیں رکے رات میں 1 ہفتے کے بعد، اور وہ جو ان کا خادم ہوگا اس نے ہاتھ پیر دبانے کی کوشش کی تو کہا ہاں ضرور دبایا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں. تو کہا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ امید ہے کہ دین آ جائے گا پاکستان میں، اسلامی قوم آئے گا؟ ہمیں 1% بھی امید نہیں آئے گا. تو میں اگر جب امید نہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی امید نہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کر رہا ہوں کہ یار میں کرتا رہا ہوں، بنے نہ بنے کم از کم میں تو اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی میں نے یہ کام کیا. ہم بھی یہ سمجھ کے کر رہے کام، ہمیں معلوم ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہم تو اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں ہم تو محنت کر رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہ رہے کہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہیں، اور جب اپنے چچا کا نمبر آیا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے خدمت کی، اور وہ ان کو دل سے چاہ رہے، دل سے چاہ رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے. تو اللہ نے قوم میں آیت ڈالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب تم جس کو ہدایت دینا چاہو نہیں ملے گی جب تک کہ ہم نہ چاہیں. ہمارا کام تو محنت کرنا ہے. یہ انسان اگر بنے گا تو یہ دنیا بن جائے گی، انسان نہیں بنے گا دنیا نہیں بنے گی. اس کی مثال میں نے کل پرسوں کے بیان میں دی تھی، آج پھر دیتا ہوں. ایک شیخ تھا، اس کے بعد بہت سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے. اس نے سب کو ایک نقشہ دکھایا. اس نقشے میں پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. امریکہ کہاں ہے، لندن کہاں ہے، فرانس کہاں ہے، آسٹریلیا کہاں ہے، برازیل کہاں ہے، یہ کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، بنگلہ دیش کا، سب دکھایا. دیکھ لیا بھائی؟ ہاں دیکھ لیا. پھر اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اس نے اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر اس نے اس کے 16 ٹکڑے کیے، اس کے بعد اس نے اس کے 32 ٹکڑے کیے. اب اس کو ریزا کر دیا، مطلب اتنے بڑے بڑے، اور اس کو ایک ڈسٹ باکس میں ڈال دیا. اور پھر یہ کہا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اچھا بھائی اب یہ جو میں نے پھاڑ کے پھینکا ہے نا اس کو صحیح کون کرے گا؟ تو سنیں یار شیخ صاحب کا، پیر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، پھاڑا ہی کیوں تھا یار، صحیح کروانا تھا. پھاڑا ہی کیوں تھا بھائی، اگر صحیح کروانا تو پھاڑا ہی کیوں تھا؟ تو سب نے کچھ نہیں کہا. ایک آج لڑکا جو تھا نا اس نے کہا شیخ یہ میں کروں. ہاں ٹھیک کرو بھائی. اس نے وہ ڈسٹ باسکٹ کو وہاں پہ الٹا کر دیا. اب وہ اس نے جوڑنا شروع کیا، دیکھ رہا ہے چائنا مل گیا، پاکستان مل گیا، یہ مل گیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. اب آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو ڈھونڈتے بھائی وہ جو ریزا ہوگا نا کیسے رہ جائے گا. اس نے چائنا اور پاکستان کے بجائے یہ اس کو ایسے پلٹ کے دیکھا، جب اس نے ایسے پلٹ کے دیکھا نا تو اس کو ایک ناک نظر آئی. اچھا بات ٹھیک ہے، اس ناک کو رکھ لو، یہ یہاں بات.
اور اسکاچ ٹیپ ساتھ لے لیا. اب اس نے کہا ناک تو مل گئی, اب دیکھو آنکھ کہاں ہے. اب ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا تو اس کو کان نظر آ گیا. او بھائی یار کان بھی آ گیا, کان کو یہاں رکھ لو. پھر ڈھونڈا تو اس کو ایک آنکھ نظر آ گئی. پھر دوسرا ڈھونڈنا شروع کیا تو دوسری آنکھ نظر آ گئی. تو اس نے اس کو یا دونوں آنکھیں مل گئیں, ایک ناک مل گئی, ایک کان مل گیا, دوسرا کان بھی ڈھونڈو. اب وہ نقشے کو بھول گیا. امریکہ, لندن, جاپان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, وہ سب بھول گئے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ چہرہ بنا رہے ہیں. اب وہ ادھر ادھر محنت کرتے 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 اس کو پھر ماتھا مل گیا, پھر دوسرا کان بھی مل گیا جی, پھر یہ ہونٹ بھی مل گئے, پھر گردن بھی مل گئی, پھر ہاتھ بھی مل گیا, انگلیاں بھی مل گئی. وہ جوڑتا رہا. اور جب اس نے اس کو مکمل کیا تو جب پلٹ کے دیکھا تو وہ پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. پلٹ کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ بنا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, آپ کو صرف بتانا آج یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ اس وقت ظاہر پر محنت کر رہے ہیں, اندر محنت نہیں کر رہے. کل بھی شاید میں نے بتایا تھا آپ کو, پرسوں, آج بھی بتاتا ہوں. وہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے. وہ تصوف والا آدمی, میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے. اس نے مجھے سوال کیا, بڑے میں نے کبھی تم نے برتن دھوئے؟ اب یار تصوف کا برتن دھونے سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ بتاؤ بھائی, برتن دھوئے نہیں دھوئے؟ ہاں دھوئے. اچھا یہ بتاؤ اندر سے زیادہ دھوتے ہو باہر سے زیادہ دھوتے ہو؟ اندر سے. کسی گھر میں سالن پکے, گوشت کا سالن پکے, چاول پکے, دودھ بوائل ہو, ہاں, تو جب وہ دودھ ختم ہو جائے گا, یہ سالن ختم ہو جائے گا, جب دھو نہیں جائے گا تو وہ اندر سے دھوئے گا یا باہر سے دھوئے گا؟ اندر سے دھوئے گا. ہاں, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. ہم سب لوگ ظاہر کے پیچھے لگے ہوئے, بس میرا جسم بن جائے, یہ خوبصورتی, وہ خوبصورتی, یہ بس. میرا بیٹا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, فلانا بن جائے. وہ اندر باطن کو چھوڑو یار, باطن کو چھوڑو. اگر ڈاکٹر بنا اور ڈاکٹر کا اندر نہ بنا, آپ یقین کریں دنیا میں مصیبت ہی مصیبت ہے. ہاسپٹل جائے گا وہ, اور ڈاکٹر صاحب کہیں گے پہلے پیسے جمع کراؤ, بعد میں پیشنٹ کو ہاتھ لگاؤں. اس ساری دنیا کے بننے میں اس انسان کا بننا انتہائی ضروری ہے, اور یہ انسان بننے کے لیے تیار نہیں. ساری دنیا پریشان ہے, آپ یقین کریں. آپ سے 50 سال پہلے چل جاؤ, کسی بچے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ابا کے سامنے بات کرے. جو ابا نے فیصلہ کر دیا وہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے ایسے ہوگا. جو اماں نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا, چاہے وہ غلط کیا ہے صحیح کیا, وہ بات غلط ہے. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن بس بات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو بڑوں نے فیصلہ کر دیا بس وہی فیصلہ ہے, اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج ہر آدمی اپنی چلا رہا ہے, ہر بچہ اپنی چلا رہا ہے. اس کو پڑھنا ہے, میں یہ نہیں پڑھوں گا, میں یہ پڑھوں گا. ابا کو مجبور کر رہا ہے, ابا مجھے یہ نہیں پڑھنا, یہ پڑھنا ہے. شادی کرنی, ابا مجھے وہاں نہیں کرنی, وہاں کرنی ہے. مکان, ابا مجھے یہاں مکان نہیں لینا, وہاں مکان لینا ہے. ارے بھائی تو ابا ہے یا تیرا یہ تیرا ابا ہے؟ ابا کی تو وہ ایسے رہی نہیں نا. اس لیے کہ انسان نہیں بنا. ڈاکٹر بنا ہے لیکن ڈاکٹر انسان نہیں بنا. وکیل بنا ہے لیکن وکیل انسان نہیں بنا. انجینئر بنا ہے لیکن انجینئر انسان نہیں بنا. جو انسانیت ہوتی ہے نا, انسانیت وہ ختم. ہر آدمی نے پڑھائی کو پورا بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے. جتنے اسکول کو دیں فیس جمع کراؤ, اتنی فیسیں جمع کراؤ. پڑھائی کیا ہے, 1 سال کے بعد کچھ بھی نہیں.
جتنے بچے نکل رہے ہیں پڑھ پڑھ کے کسی بھی اسکول سے کسی بھی کالج سے، اماں ابا سے مجھے بس پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے دے رہے ہیں، لاکھوں روپے کے حساب سے فیس دے رہے ہیں، رزلٹ کچھ بھی نہیں، رزلٹ نہیں بڑھے۔ اصل میں وہ انجینئر انسان نہیں بن رہا، وہ ڈاکٹر صاحب انسان نہیں بن رہا، وہ یہ سمجھ کے یہ ڈاکٹر نہیں کر رہا کہ میں آگے چل کے خدمت کروں گا، پیسے بھی لوں گا، پیسے لینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کام تو کر کے دے دیں۔ ہمارے خانقاہ میں کام ہو رہا ہے، اس سے بھی جب میں نے کہا نا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس میں کچھ پیسے طے کر لوں، ٹھیک ہے کر لو۔ اب کام آدھا ہوا آدھا باقی، یہ بس یہی تھا، اس سے زیادہ تھا ہی نہیں، کانٹریکٹ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا کہہ رہا تھا جو صاحب نسبت آدمی ہے ایسا نہیں کرنا، ہاں غلطی ہوئی۔ میں آج آپ کو صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تعلیم ہو جائے تو قرآن مجید کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن مجید کا علم ہے، باقی کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن مجید کا علم سیکھ لو گے، میں نے بارہا کہا، یقین کرو بارہا کہا، اپنے بچوں کو حافظ بنا دو، عالم بنا دو، انجینئر مت بنا، ڈاکٹر مت بنا، عالم بنا دو۔ عالم بن جائے اس کا پھر انجینئر بناؤ، کسے منع کیا دیں۔ اگر وہ عالم ہوگا نا اور تمہارے ابا کی طبیعت خراب ہو جائے نا، ابا بیڈ پہ لیٹ جائے نا، پیشاب پخانا آ جائے نا، تو اس کو اس کا علم کیا نا، قرآن میں علم کہے گا ابا کا پخانا خود صاف کرو، ابا کا پیشاب خود صاف کرو۔ انجینئر ہوگا نا، سوال ہی بجے اللہ ماشاء اللہ چھوڑ دیجیے گا بھائی، ہاں اگر اذان میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا آ جائے بچے کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت ہے، اللہ ان کو سلامت ہے۔ لیکن اگر عالم ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ باپ کی خدمت کرنے پر اللہ کیا دے گا، تو کہے گا اچھا میں پکانا خود اٹھا دوں گا، میں پیشاب خود صاف کر دوں، اس لیے کہ میں ابا کا کروں گا، اس کو معلوم ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہاں آئیے دنیا دار جتنے لوگ ہیں نا ان کو بھی سب معلوم ہے یہ کرنی ویسی بھرنی، لیکن اتنا سخت ان کا مزاج ہو گیا، اتنا سخت دل ہو گیا کہ وہ ماننے کی تیار نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا دل بڑا نرم ہوتا تھا، بڑا دل نرم ہوتا تھا، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو ان کو یقین آیا تھا فون، اچھا بھائی ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اب ہم لوگ اتنے ضدی ہو گئے ہیں، دل اتنا گندا ہو گیا ہے، باطن اتنا گندا ہو گیا ہمارا کہ سمجھا کے تھک جاؤ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، کیوں ماننے۔ کالج بڑھنے سے، یونیورسٹیز بڑھنے سے دینی علم نہیں آئے گا، میں بتا دوں بالکل نہیں آئے گا۔ آپ اب سے 50 سال پہلے چل جاؤ، 60 سال پہلے چل جاؤ، کوئی کسی کا ابا ڈاکٹر ہوتا تھا پورے گاؤں میں ایک آدھ ہوتا ہوگا، کوئی انجینئر ہوتا تھا پورے گاؤں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا کوئی۔ اب آپ ہر گھر میں وہاں سے لے کے یہاں سے چلاؤ، آپ کو سارے گھر میں ایک آدھ انجینئر، ایک آدھ ڈاکٹر، ایک آدھ انجینئر مل ہی جائے گا۔ وہ اقرا سے پڑھا ہوا ہوگا، وہ وہاں سے پڑھا ہوا ہوگا، وہ وہاں سے پڑھا ہوگا۔ اب پوچھو بھائی ابا کا کیا حال ہے، پتہ نہیں یار، ابا نے کھوں کر کے پورا رات خراب کر کے رکھی، ابا کا دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے۔ ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک گاؤں میں ماں باپ بچے رہتے ہیں سب، ان کا باپ جو نا بوڑھا تھا، بڑھاپا جب آتا ہے نا تو بیماریاں اس کو گھیر لیتی، تو ابا رات کو کھانسی، آدھے گھنٹے کے بعد پانی، تو بچہ اٹھتا پانی، اب وہ جن بچوں کو مزدوری بھی کرتا تھا رات کو تھک کھا کے پورا دن بھر محنت مزدوری، رات کو ابا کھانس رہے، سو نہیں دے رہے۔ میاں بیوی نے طے کیا یار کیا ابا کھانس رہے، ان کا کام کرو کچھ یار۔
ادھر کچھ کام کرو. تو ایک دن جب وہ بہت تھک گیا نا, مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 4 مہینہ ہو گیا, تھک گیا نا. بیگم نے کہا جاؤ ان کو کچھ ڈال کرا, قصہ ختم ہو جائے. اس نے اپنے ابا کو گود میں اٹھایا اور لے کے چلا. اور وہ ایک بڑی سی ندی غریب ہوئی. اب وہ ابا کو اس میں پھینکنا رہا. ابا نے کہا بھائی کیا کیوں لے کے آیا بھائی, کیا مسئلہ ہے, کیا کرو تم یہ؟ کہا ابا بس میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, آپ خاموش. نہیں تم کر کے آ رہے ہو مجھے بتایا دو. کہا بس ابا آپ کو یہاں میں گرا رہا ہوں. کہا سے یہاں نہیں گراؤ, تھوڑا سا اور آگے چلو, 4 قدم 10 قدم آگے جاؤ, وہاں جائے گرا دینا. میں کہا بھائی ابا یہاں پہ بھی گرنا ہے وہاں پر بھی گرنا ہے. کہا اصل میں نے یہاں پہ اپنے ابا کو گرایا تھا, میں نے اپنے ابا کو یہاں پہ گرایا تھا, اسی کی تم سے کرو وہاں جائے گراؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. مطلب میں نے اپنے ابا کو یہاں کرایا تھا تو تم بھی یہاں کرا رہے ہو, تمہارا بچہ تمہیں یہاں کرائے گا. یہ مطلب جیسی کرنی ویسی بننی. میری جب عمر 20 سال کی نا, تو اس وقت میں نے گریجویشن مکمل کیا تھا, اور میری پہلی نوکری تھی. میں نوکری ایسی تھی کہ 3 بجے میں جاتا تھا اور 3 سے 11 ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی, اور 11 بجے کے بعد 1 گھنٹہ ہمیں کچھ کافی کارروائی میں لگ جاتا تھا. پھر میں وہاں سے اپنے گھر آتا تھا, تو رات کے روزانہ 1 بجے 1:30 بجے گھر آتے. اب بجان اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ جاگتے رہتے تھے. میں نے بجان سے کہا بجی آپ کو روزانہ کا روٹین میرا معلوم ہے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, سو جائے کریں آپ, سو جائے کریں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سننے کا ابا جان نے کہا اچھا سنو بھائی ایک بات سنو, روزانہ مجھے کہتے سنو تو ایک بات سنو. جی جی. یہ جو میں رات کو 2 بجے جاگتا رہتا ہوں تو آئندہ کہتا ہوں یہ تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تمہارا بچہ 20 سال کا ہوگا اور وہ رات کو 2 بجے آئے گا, جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ٹائم 11 بجے تک کا ہے, 11 بجے 1 گھنٹہ اس کو کاغذی کارروائی کرنے میں لگتا ہے, پھر 1 گھنٹہ اس کو آنے میں لگتا ہے. پھر میں اگر زندہ رہا تو پوچھوں گا کہ بھائی تم سو کیوں نہیں رہے. اور حقیقت یہ کہ آج واقعی پتہ چلتا ہے, اگر تینوں بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی دیر سو جائے نا تو رات کی 2. اب تو جب سے وہ مفتی صاحب کی شادی ہوئی ہے تو اب تو میں اور زیادہ رات کے 1 بج جائے 2 بجے بھائی کیوں نہیں آیا, بھائی کہاں نہیں آیا, یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اب مجھے فون کر دیا کہ بھیا میں یہاں پر میں آ جاؤں, لیکن پھر بھی نہیں جاتا. ڈاکٹر سے زیادہ انسان ڈاکٹر بننا ضروری ہے, انجینئر سے زیادہ انجینئر انسان بننا ضروری ہے, وکیل سے زیادہ انسان وکیل بننا ضروری ہے. اگر یہ پوری دنیا اگر تم بنانا چاہتے ہو تو انسان کو چاہیے کہ میں بن جاؤں. اور میں کیسے بنوں گا, جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانوں گا میں بن ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے بننے کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں بن سکتے. جیسے میٹرک کرنے کے لیے اسکول جانا پڑتا ہے, ایسی اپنے آپ کو بنانے کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. پھر آپ اپنی ایک بات جا کے اس کو بتاؤ, پھر وہ آپ کو کیا کریں. ہماری خانقاہ بن رہی تو وہاں قریبی ایک ڈیلر ہے, وہ اسٹیل کا کام کرتا ہے, بہت سارا میں نے اسٹیل خریدا اس سے. مجھے کہنا کا سر میرے اوپر کچھ نظر وزر ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ ہمارے بیٹے نے بتایا ابو جان کے تعلق ان سے. اب وہ بیچارہ آگے پیچھے ٹھنڈا پی لیں چائے پی لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار کام کی بات کرو. مجھے نا آج کل بڑے خواب آتے ہیں, یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں, کاروبار میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں تعلق اس سے بناؤں, ان شاء اللہ پاک خیر کرے گا. جب میں ایک آدھ دفعہ گیا تو مجھے کہنا کہ میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے بیٹھ ہو جاؤں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بیٹھ جاؤں. میں نے کہا بولو جاؤ, اس نے منع کیا.
اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہفتہ 5 نمازیں پابندی سے وقت پر پڑھ کے پھر بتائیں. ایک ہفتہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ کر میرے پاس آنا. جب میں ایک ہفتے بعد پھر دوبارہ کسی کام سے گیا وہاں پہ وہ مل گیا مجھے. ہاں بھائی حضرت میرے راجہ آپ سے بات کریں. اچھا یہ بتاؤ ایک ہفتے 5 نمازیں پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی؟ 5 نماز کا نہیں پوچھا میں نے, بس ایک نماز پوچھی, بھائی فجر کی نماز پڑھی؟ وہ حضرت میں نے کہا وہ حضرت کی جو بات پوچھا وہ بتا دو ہاں یا نہ. کہا میں تو کبھی فجر کی نماز پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا, کبھی پڑھتا ہوں تو 11 بجے پڑھتا ہوں. میں نے کہا بیت ہونے میں آپ کو ساری باتیں سچ سچ بتانی پڑیں. پھر ہفتے 10 دن کے بعد میں وہیں پہ تھا, نماز کے لیے گیا مسجد, تو نماز میں مل گیا. آج مجھے یہ خواب آ رہا ہے, مجھے یہ آ رہا ہے, میرے کو جادو ہو گیا. میں نے کہا چاہیے بتاؤ فجر نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ اس کا کوئی حل بتا دیں نا. میں نے کہا کہ جس دن فجر کی نماز نہ پڑھو اس دن 5,000 روپये میرے لیے رکھ دینا. ایسا کچھ نہیں. اچھا چلو تمہارے خاندان میں کوئی غریب آدمی ہو, 5,000 روپये ایک دن کو اس کو دے دینا, اور اگر دوسرے دن بڑا پھر 5,000 روپये دے دینا کسی اور غریب کو دے دینا. حضرت پھر تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. میں نے کہا بھائی جیسے دائی سے پیٹ نہیں چھپا سکتے نا آپ, ایسے شیر سے اپنی بات نہیں چھپا سکتے. یہ بات کان کھول. ہمارے جو تھانوی رحمۃ اللہ کہ اگر آپ جا کے ملفوظات دیکھیں نا تو وہ باقاعدہ بیت ہونے سے پہلے کہتے تھے بھائی معمولات میں بتایا یہ بتاؤ بھائی تم نے آج تک کسی سے قرض تو نہیں لیا؟ وہ قرض واپس دیا نہیں دیا یہ لکھوا کے لے کر آؤ. ہاں شیخ کو بات تو بتانی پڑے گی. مطلب انسان کے بننے کے لیے ضروری ہے جیسے آپ ظاہری بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ایسے ہی باطنی بیماریوں کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بن جائے, آپ کی دنیا یہ آپ کا گھر ہے, 120 گز کا گھر, بس حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گھر کا جو بڑا ہے نا اللہ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا. اس وقت حارث کے ابا جو ہیں وہ اس پورے گھر کے رعیت کے مالک ہیں. حارث کے ابا سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, آپ کی بیوی نماز پڑھی نہیں پڑھی, آپ کے بچوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, آپ کے گھر میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا تھا؟ اگر ہو رہا تھا تو آپ ذمہ دار چلیں. دیکھو نا کسی کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو جاتا ہے, ایم کیو ایم ختم ہو گئی. بھائی بچے ابا کیا وہ اس سے تعلق نہیں رکھنا, وہ خطرناک جماعت ہے, وہ یہ ہو جائے گا, وہ یہ ہو جائے گا, وہ یہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اس سے بچا رہے ہیں. اور جو مالک الملک کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں. ہاں چھوڑے یار, ہم نے انجینئر بنا دیا نا ان کو, بچی کیا ہے. اصل بننا انسان کا ہے. اصل بننا پوری دنیا بن جائے گی, آپ یقین کرو پوری دنیا بن جائے گی. آج علی شیخ مولانا صاحب بالکل بعین ہی یہ بات فرمائے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی بن جائے, تمہاری آخرت بھی بن جائے, تو تمہیں چاہیے تم اللہ کی ماننا شروع کر. بس جب جو آدمی اللہ کی ماننا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ اس کی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے مسئلے ہوتے ہیں. آپ کو اپیرنٹلی نظر آتے ہیں یار پیسے ہوں گے تو کام ہوگا, آپ یقین کریں پیسے ہوتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتا. یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. ایک آدمی میری جاننے والا ہے, میرا مرید ہے, 400 گز کا مکان ہے, ڈبل اسٹوری. آپ یقین کریں پورا گھر میں اکیلا پھرتا رہتے ہیں. بچے شادی شدہ ہیں, وہ آفس چلا گیا, وہ آفس چلا گیا, اور بیویاں کمروں میں لیٹی ہوئی ہیں. 12 بجے تک وہ اکیلا ہے بیچارہ, بیوی مر گئی ہے. ہم نے بڑا سنا ہے اللہ کی بچے کی ماں کو نہ مارے اور کسی بڈھے کی بیوی کو نہ مارے. بڈھے کی بیوی چلی گئی نا, اس کا اشر دیکھو بیچارہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب بڑھیا تھی جب قدر نہیں تھی.
جب بڑھیا تھی جب قدر نہیں کی. مجیب صاحب جیسا کوئی آدمی ہوتا ہے نا, بیوی کی طبیعت خراب بھاگتا ہوا جائے, بچے کہہ رہے ہیں ابا ایسے جا رہے ہیں جیسے گھوڑا بھاگتا ہوا جا رہا ہے. ابا تم اماں کے لیے ایسے جا رہے ہیں جیسے گھوڑا بھاگتا ہوا جا رہا ہے. اور بھائی گھوڑا بننا ضروری ہے یار, یہ تمہاری ماں ہے, اگر یہ چلے گا نا پھر میرے بڈھے کا کیا ہوگا مجھے معلوم. ہر مرد سمجھ لے, اور ہر عورتیں جتنی میری ماں بہنیں یہاں پہ سن رہے نا, یہ سمجھ لیں جب تک تمہارا شوہر ہے نا تمہاری حکمرانی برقرار ہے. جس دن شوہر کی آنکھ بند ہوئی نا, ہاں پھر پتہ چلے گا, پھر آپ کو یاد آئے گا بڈھا میں یہ کہتی تھی وہ کہتی تھی, اس کو وہ اچھا آپ کھانا تو کھا دیں, اچھا میں آپ کو یہ لا کے دے دوں. کوئی بیٹا نہیں کہے گا بیٹا اماں یہ کھا دو یہ کھا لو, ہاں میں تو اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں. انسان کا بننا, میں آج صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے کہ پوری دنیا بن جائے, اس کے لیے شرط اعظم یہ کہ میں بن جاؤں, میرا بچہ بن جائے, میری بیوی بن جائے. اگر اس گھر میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے نا, اس 120 گز کے چار دیواری میں, آپ یقین کریں گھر کا ایک ایک فرد اگر اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے, ایک ایک فرد مرد عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے, بس اس گھر سے پریشانیاں ختم. پریشانی تو ہم خود اپنے اوپر خود سے پالتے ہیں. دنیا بننے کے لیے شرط اعظم یہ ہے کہ انسان خود بنے بس. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ کہا, آج پھر کہتا ہوں, ہر انسان انفرادی اور اپنے لیے سوچے. حاجی صاحب بھائی یار میں بن جاؤں, موجی صاحب بھائی میں بن جاؤں, اسماعیل صاحب بس میں بن جاؤں. بھائی کوئی بنے نہ بنے اس کو چھوڑو یار, اس کو چھوڑو. یہاں 20 آدمی 25 آدمی بیٹھے, کم از کم یہ تو بن جائیں, کم از کم ان کے گھر والے تو بن جائیں, تو 25 گھر والے 15 20 میں بن جائیں گے. تو ان 25 آدمیوں کی برکت سے اللہ 500 آدمیوں کے مسئلے ویسے حل کر دے. اب مسئلہ یہ یہاں پہ 25 کا یہاں ایک بھی نہیں بنا ہوا ہے. جس کے اپنے گھر میں مجلس ہوتی ہے اس کا حال یہ, کہیں مکس گیدرنگ ہو یار, وہ تمہیں سسرال کا مسئلہ ہے یار, کیا کروں. میری ساس ناراض رہی ہے, میں نہیں کہنا ساس معاملہ. میری ایک جگہ مجلس ہوتی ہے, وہ مجھے اس لڑکے نے بتایا کہ 2-3 دن کے بعد کہیں شادی تھی اور اماں پیچھے لگی ہوئی تھی کہ تم مجھے لے کے چلو اور وہاں مکس کیا لیں. وہ جانے کے لیے تیار نہیں, منع کر نہیں سکتے اماں کو. اسے 2-4 دن پہلے میں بیان کر کے آیا تھا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس آیت کا مفہوم یہ کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ جب مصیبت آئی تم نے مجھ سے کیوں رجوع نہیں کیا, مجھ سے کیوں نہیں پوچھا, مجھ سے کیوں نہیں کہا اے اللہ اماں یہ کہہ رہی ہے وہاں پہ اللہ کا حکم, میں کیسے جاؤں, ابا یہ کہہ رہا ہے میں کیسے جاؤں. وہ میں 3 دن پہلے آپ کا بیان سنا تھا, اور اماں یہ کہیں کہ میری سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. تو میں نے کیا کچھ نہیں کر سکتا, میں نے یہ کرنا شروع کر دیا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہنے کا میں پڑھتے رہا ظہر عصر مغرب میں اچانک مجھے بخار ہو گیا. اب دیکھو یہ بننا ہوا صبح سے, ہاں یہ بننے کی کوشش کر رہا, اللہ کی طرف اے اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا دیجیے. اماں کو منع نہیں کر سکتا, اگر اماں کو منع کیا تو وہ تو آگ کر دیں گے فون, دودھ بھی معاف نہیں کروں گا. ابے بھائی دودھ تمہارا اپنا تھا ہی نہیں, وہ بھی اللہ نے دیا تمہیں, بیوقوف عورت, دماغ خراب ہو گیا تمہارا. عجیب جاہلانہ یہ نئی بات چل پڑی ہے, میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا. ابے بھائی دودھ تمہارا تھا ہی کہاں, وہ تو اللہ نے تمہارے سینے میں اتارا تھا. کہہ رہا مغرب کے بعد مجھے بخار ہو گیا, میں جا کے لے لیا. اب عشاء تک اماں تیار چٹخ پٹخ, اور بہو بیگم سے کہا جاؤ جا کے بلا کے لے کے آؤ, تیار ہے ہم جانے کے لیے. اب وہ بلانے کے لیے گئی تو وہ لڑکا بخار, برا حال. اس نے اماں سے آئے گا اماں ان کو تو بخار, اچھا ماں کی ممتا تو اپنی جگہ پر ہے نا. وہ بھاگتی کمرے میں گئی, اوئے میرے بچے کو بخار ہو رہا ہے,
بھائی چھوٹے چھوٹے میں ڈرائیور کے ساتھ چل جاؤں گا، میں ڈرائیور کے ساتھ چل جاؤں گا، اس کو چھوڑ دو، اس کو سونے دو، سونے دو، سونے دو. وہ ڈرائیور کے ساتھ شادی میں چلی. دوسرے دن صبح وہ جب اٹھا 5 بجے سے، اچھا شادی ختم. دوسرے دن مجھے فون کر کے بتایا کہ حافظ صاحب آج میں نے ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا کی کرامت آج. میں نے کہا اصل میں آپ سمجھ ہی نہیں. یہ اصل میں قرآن مجید سے شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ کوئی شیخ قرآن مجید سے آپ کی اصلاح کراتا ہے، کوئی شیخ آپ کو درود شریف کے ساتھ لگاتے ہیں، کوئی شیخ آپ کو اللہ اللہ کرنے میں لگاتے ہیں. یہ ہر ڈاکٹر کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، راستہ وہی ہے، مطلب طریقہ اصل ڈیسٹینیشن اللہ سے ملانا ہے. لیکن جتنی بات ہم سنتے ہیں اس پر ہم عمل بھی تو کریں. جتنی بات سن رہے ہیں عمل بھی تو کریں، لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں پچھلے مہینے کی بات ہے کیا موضوع بیان کر کے دیا. کسی کو یاد ہے؟ میں بتایا کسی کو یاد نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے. آپ کسی کو پیسے دے دو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، 2 سال تک یاد رہے گا. لیکن حافظ صاحب جو بیان کر کے گیا نا وہ یاد رہے گا. کیا دے دیں صحابہ اجمعین کی صرف یہ تھی کہ سمینا وہ اچانا، سنا اور فون مان لیا، بھائی شروع کر دیا. اور جو مشرکین جو وہ کیا کہتے سمینا وہ آسینا، چھوڑا جائے. اور ہم لوگ جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہیں اور مشرک بھی نہیں ہیں. جی ہمارا نظم الٹا سیدھا ہے، کبھی مان لی کبھی نہیں مان لی. تو ہم کیا کرتے سمینا وہ نسینا. حضرت جو آپ نے کہا تھا وہ بھول گئے کیا کہا تھا. بار بار یاد کریں، بار بار یاد کریں، بار بار یاد کریں. یہ بار بار یاد کرنے کا مطلب یہی ہے. جمعرات کی ایک مجلس ہوئی تھی وہاں پہ بھی یاد کرایا تھا، ہفتے کی مجلس ہو رہی پھر یاد کرا رہے ہیں، کل صبح پھر یاد کریں گے، کل دوپہر میں پھر یاد کریں گے، پیر کو پھر یاد کریں گے. بس ہم انشاءاللہ آپ کو یاد نہیں کرانا ہے، میں اپنے آپ کو یاد کراؤں، اللہ مجھے میرا سبق یاد کرائے. آج ساری بات کا مقصود اصلی یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں سب سے پہلے آپ اچھے انسان بنیں. اچھے انسان بننے کے لیے شرط اعظم یہ ہے کہ خالق جس نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا اس کی بات کو مانیں. اور خالق نے جو ایک نائب بھیجا دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو مانیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب ان کے جو نائبین ہیں نا، ان کے جو وارثین ہیں نا، ان کی بات کو مانیں. وہ آپ مان کے تیار نہیں. اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور دیتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی یہاں سے انگلینڈ جائے، کسی مولوی صاحب سے لوگوں نے آگے سوال کیا، اچھا یہ کیا مولوی پیچھے لگے ہوئے، خبر میں یہ ہوگا، خبر میں یہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، اللہ میں بڑے کریم ہیں، کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں مان دو، نہیں ماننے سے فائدہ کیا ہے جب کچھ کرے گا ہی نہیں. مولوی صاحب نے کہا بھائی ایک آدمی یہاں سے انگلینڈ جاتا ہے اور اس کی بڑی بہن وہاں پر ہے اور اس کا بڑا بھائی بھی وہاں پر ہے. وہ جب یہاں سے پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے ابا یہ کہتے ہیں اس سے کہ تمہارا بھائی بھی وہاں پر ہے، بہن بھی وہاں پر ہے، لیکن تم کچھ پاؤنڈس رکھ لو، شاید تمہیں ایئرپورٹ پہ کسی چیز کی ضرورت پڑے جائے. حفظ ما تقدم ہم کہتے ہیں نا، رکھ لو یار شاید ضرورت پڑے جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بھائی کو آنے میں دیر ہو جائے تو آپ وہاں سے بوتھ سے اگر فون کرنا چاہو گے تو آپ کو پیسے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں تو کیسے کرو گے. تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں تھوڑے سے پاؤنڈ یا ڈالر دے 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 دے، یہ ایسے کر لو، وہ لے لیتے ہیں. اور واقعات میں بھائی کو دیر ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے بوتھ سے 1 پاؤنڈ یا جو بھی سینٹ ہو گئے وہ ڈالتا ہے اور وہ فون، ہاں میں راستے میں آ رہا ہوں. تو اگر مولوی کی بات کو آپ نہیں سمجھ رہے، اگر مولوی کی بات کو آپ نہیں سمجھ رہے تو حفظ ما تقدم کر لو یار. یہ جو حفظ ما تقدم کہا جا رہا ہے نا ربنا آتینا من لدنک رحمۃ، یہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، قرآن بھی پڑھ لو، حفظ ما تقدم. اگر کچھ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اگر ہوا تو یہ کام آ جائے گا. دنیا میں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ، دنیا کے لیے ساری پریکاشنز ہم دیتے ہیں. ہر آدمی سے یار میں مکان اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بچوں کو کچھ ہو جائے. اچھا جن کے ابا چلے گئے بغیر مکان چھوڑے، کیا وہ زندہ نہیں ہو رہے؟ وہ سروائیو نہیں کر رہے. ابھی پچھلی مسجد میں میرے پاس ایک ہمارا ساتھی آیا، اس کے گھر میں کئی دفعہ بیان کرنے کے لیے گیا. میں 11B میں رہتے تھے، وہیں پر وہ لوگ رہتے تھے. ابا مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک آدمی.
آپ یقین کریں 1 سال تک ان کے بینک میں جو کیا وہ ہوتا ہے سیو ہوتے ہیں نا لاکر، وہ کھل نہیں سکا 1 سال تک۔ اس بچے کا شناختی کارڈ، وہاں سے اٹیسٹیشن، یہ اٹیسٹیشن، بہنیں امریکہ میں تھی وہاں سے وہ لیٹر لے کے آؤ، 1 سال تک آپ یقین کریں وہ لوگ مارے پھرتے، لیکن وہ لاکر نہیں کھلا۔ 1.5 سال کے بعد لاکر کھلا۔ اس کے بعد وہ جب چیزیں ساری بینک سے نکل آئیں تو فوراً بچوں نے کہا مکان بیچو، جلدی کرو۔ 400 گز کے مکان میں رہتے تھے، وہ مکان ایسے تیسے بکا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہاں؟ کہنے کا بس میں نے 2 کمروں کا ایک فلیٹ خرید لیا گلشن، تو باقی کوئی یہ آپ کے بچوں کا مستقبل بنا ہے۔ جو ابا ساری زندگی محنت کرتے نا 400 گز کا ڈبل اسٹوری مکان بنا کے، بچے سکون چلیں گے۔ دیکھو یہ بچے سکون میں، سارے بچے تتر بتر ہو گئے۔ بھائی ان کا مستقبل بناؤ، قبر کیا ہوگی ان کی؟ ہر ابا سے المیہ پوچھیں گے۔ عجیب روایت آتی ہے، آپ یقین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے لیٹے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے کیسے سو رہے ہیں؟ اس نے نماز پڑھی؟ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا، ام سلمہ اللہ کے رسول کی بیوی اور ان کی خالہ بھی ہیں، اس نے نماز پڑھی؟ نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اٹھاؤ اس کا نماز پڑھا۔ آج بچہ کوئی آئے نا، یار وہ حارث بھائی جو ہے نا وہ لمبی ڈرائیو کر کے آیا ہے، ایک مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، اس کا سر درد کر رہا ہے، پاؤں درد کر رہا ہے، بخار بھی تھا، اس کو دے دو نماز بعد میں پڑھ لینا، نماز بعد۔ اور نماز کیسے بعد میں پڑھ لینا؟ اگر اسرائیل آ گئے اور موت آ گئی اس کو تو بے نماز جائے گا تو اماں سے پوچھا جائے گا، ابا سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا کہ بغیر نماز پڑھے اس کو کیسے آپ نے سونے دیا؟ اس کو آپ یقین کریں، میری ٹانگ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری ٹانگ بالکل ایسے تھی سیدھی، یہ یہاں سے یہاں تک ران تک پورا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ ابا جان حیات تھے، جیسی نماز کے بعد آیا ٹک ٹک چلو بھائی نماز پڑھو۔ ابے بھائی ٹانگ سیدھی ہے، ہاں پخانہ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، ڈبہ نیچے رکھا ہے، پیشاب یہاں کر رہے ہیں، نماز پڑھو۔ ابا جان اسی حال میں ہاتھ سے تیمم کرواتے مٹی سے اور بیٹھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں 20 دن 22 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، 20-22 دن میں ابا جان نے ایک وقت کی نماز میں سے نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی اللہ کے ولیو، آج کا میں صرف سمجھانے کا مقصد یہ کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا بن جائے تو انسان کا اپنا بننا زیادہ ضروری ہے۔ جو انسان بنتا رہے گا اللہ اس کی دنیا بھی بناتا رہے گا اور آخرت بھی بناتا رہے گا، لیکن ہم اپنے بننے پر محنت نہیں کر رہے، اور اپنا بننا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے۔ 15 جگہ مت جاؤ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگوں میں یہ بھی معاملہ ہے کہ اس مجلس میں بھی جا رہے ہیں، اس مجلس میں بھی جا رہے ہیں، اس مجلس میں بھی جا رہے ہیں، اس مجلس میں۔ اب بھائی تم نے کسی سے بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بس اسی کے بعد جو ہے نا، باقی بات جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی، فتح لکھے، کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کتنی کتابیں پڑھی؟ تو میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب پڑھی، اس کتاب کا نام ہے حاجی امداد اللہ ماجی المکی رحمہ اللہ، بس، اور کوئی کتاب پڑھنی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں شیخ دیا ہے نا بھائی، اس کے بعد جاؤ، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی ابھی اصلاح تو ساری موت تک نہیں ہوگی، آدمی اصلاح موت تک اصلاح نہیں ہوگی، یہ لکھ رہے میری بات۔ آپ جب آدمی پڑھنے جا رہے وہاں گیا تھا، حضرت میں نے یہ سنا، تو وہاں پہ گیا کیوں تھا بھائی؟ وہ حضرت میں وہاں گئے تھے، میں نے سنا بھائی وہاں گیا کیوں تھا؟ ہمارے پاس آئے نا سننے کے لیے، ہم مر گئے کیا؟ ہم زندہ ہیں نا، سنو ہماری بات۔ نہیں، آپ کی بات نہیں سنی، وہاں پہ زیادہ مزہ آتا ہے، وہ نا شعر کر کے نا شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، مجھے لطف آتے ہیں۔ تو پھر وہاں جا کے بیٹھ ہو جا بھائی ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے؟ کس نے کہا تجھ سے؟ شیخ آج بھی میں سن کر آیا ہوں، آج بھی میں سن کے آیا ہوں، جو آدمی فنا فی شیخ نہیں ہوتا، جو آدمی فنا فی شیخ نہیں ہوتا،
وہ فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا، اور جو فنا فی الرسول نہیں ہوتا وہ فنا فی اللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شیخ کی بات کو مانتے نہیں ہو؟ 15 شیخ بنائے ہوئے، کہیں بھی آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ لکھ لو میری بات، لکھ لو میری بات، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے مریدین کو بھائی جاؤ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے جاؤ، میں نے اپنے شیخ سے یہی سیکھا۔ لیکن اگر اپنے شیخ کا جس سے تم نے تعلق بنایا ہے، نہیں بنایا تو بنا لو، اور بنا لیا ہے تو بس اسی کی موت تک اسی کے ساتھ لگے رہو لگے رہو۔ ہاں اگر وہ مر جائے، شیخ مر جائے، پھر آپ کو اجازت ہے آپ دوسری شیخ سے لگاؤ۔ وہ مر جائے، میری شیخ سب سے پہلے بڑے قاری صاحب رحمہ اللہ، قاری فضل صاحب رحمہ اللہ، ان کا 1986 میں انتقال ہوا۔ 1986 سے لے کر 2000 تک 14 سال میں شیخ ڈھونڈتا رہا۔ کتنے سال؟ 14 سال کے بعد اب نبی مکی صاحب سے میں نے بیعت کی، اور جب تک حضرت حیات تھے مجھے کوئی بھاتا ہی نہیں تھا، کوئی بھاتا ہی نہیں تھا مجھے۔ حضرت کا انتقال ہوا اس کے بعد بھی میں 1 سال تک سوچتا رہا، اتنا مجھے اندر سے غم تھا کہ میں سوچتا رہا، اب میرا دل چاہتا ہے میں کسی بیعت نہیں ہوا، چھوڑ۔ لیکن یہ بھی سنتا تھا جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے، یہ بھی سنتا تھا۔ پھر حضرت حجازی صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوا، کچھ عرصہ 2-4 سال نے اللہ ان کو زندگی دی، اور اس کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ انسان کا بننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ کالجز بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں بن جائیں، پوری دنیا بن جائے، بس والا بن جائے، رکشہ والا بن جائے، چنچی والا بن جائے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کا اپنا انسان بننا ضروری ہے۔ اور اپنا انسان کیسے بنے گا؟ جب تک کہ اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا، وہ کبھی نہیں بنے گا، کبھی نہیں۔ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، انشاءاللہ سارا کام ہوگا۔ اور ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے، دل سے، ان سب چیزوں کا تعلق دل سے۔ دل اگر گندا ہے، دل اگر گندا ہے تو آپ یقین کرو پھر آپ انسان نہیں بن سکتے۔ ضروری ہے کہ پہلے آپ کا باطن بنے۔ باطن کی گندگی ختم ہوتی ہے نا، پھر چہرے پہ نور آنا چاہیے۔ باطن اگر گندا ہوتا ہے نا انسان، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی چلے میں بھیج دو، چلے میں بھیج دو، یہ بڑا ہو کے آ جائے گا۔ اصل میں اس کے پیٹ میں داڑھی ہے، لیکن وہ ماحول میں نہیں گیا تو اس کے منہ پہ داڑھی نکل گئی، وہ گندگی کے ساتھ منہ پہ نظر آ رہے۔ جو داڑھی نہیں رکھ رہا نا، اس کا مطلب یہ کہ اندر گندا ہے، وہ اندر گندا ہے۔ ظاہر صحیح ہے، کلون لگاتا ہے، بارڈر لگاتا ہے، لیکن اندر گندگی ہے، اندر گندگی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی۔ اندر کیسے گندگی ختم ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر چیز کو اپنی شیخ سے پوچھ کر کرو، پوچھ کر۔ ہماری مجلس کا آخر یہ ہے کہ ہم 5 منٹ ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ اس ساری بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، تو ہمیں اپنے آپ کو بنانا ضروری ہے۔ اگر میں بن گیا تو سب کچھ صحیح ہے، میں نہیں بنا سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق